میں یہ عرض کر رہا جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. انسان ذہنی طور پر پابندیوں کو قبول نہیں کرتا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے دیر آر ٹو ٹائپس آف پابندیاں. پابندیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ دو قسمیں. ایک پابندیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے, ہمیں انسان بنانے کے لیے, ہمیں روحانی سکون دینے کے لیے, اور ایک پابندیاں بے جا پابندیاں ہوتی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. آپ بیگم کو بول رہے ہو آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی ہے, رک کے آٹا گوند, صرف ہاتھ چلنے چاہیے, باڈی نہیں چلنی چاہیے. یہ اس کی علامت ہے آپ سائیکی ہیں, آپ کیا ہو گئے ہیں, نفسیات. سانسیں بھی اس قسم کی بلا وجہ کی پابندیاں لگا رہی ہوتی ہیں. بعض سانسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے خام خواہ کی بلا وجہ کی پابندیاں لگا جاؤ, خام خواہ کی فضول کی باتیں. تو ایسی پابندیاں یہ انسان کی مینٹل گروتھ کو کم کر دیتی ہیں. جو گھٹن کے ماحول میں بچے رہتے ہیں ان کا ذہنی لیول اونچا بولو نا نہیں. تو بچوں کو, گھر والوں کو, اپنے ماتحتوں کو ان چیزوں میں ہمیں آزادی دینی چاہیے. خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. کچھ پابندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں تو وہ انسان کم اور درندے زیادہ بن جاتے ہیں. دیکھو امریکہ میں آزادی ہے, شراب بھی پیو, جو مرضی کرو, تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے کوئی اچھے اثرات پڑ رہے ہیں؟ ان ملکوں میں اتنی سخت قانونی پابندیوں کے باوجود جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ڈپریشن کی بیماریاں, ٹینشن کی بیماریاں, اس لیے کہ اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو آپ کے ابا نے اگر آپ پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے, تو یہ پابندی آپ کو خراب کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بنانے. کچھ دن برداشت کر لو. ایک صاحب سے میں نے کہا یار ابا کی کچھ دن برداشت کر لے, ابا نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے, کچھ دن برداشت کر لے. اس پابندی کا کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ تیرے بچے بھی تیری پابندیوں کو برداشت کریں گے. جب بچے دیکھیں گے نا ہمارا ابا اپنے ابا کی اتنی برداشت کر رہا ہے تو وہ بھی کریں گے. اور اگر بچوں نے دیکھ لیا ہمارا ابا اپنے ابا کی نہیں سنتا تو وہ 2 ہاتھ آگے جائیں گے تم سے, کیونکہ اگلی نسل ہر چیز میں ماڈرن ہے, وہ جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے 2 ہاتھ آگے جائے گی. بیوی پہ جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں ایک تو بیجا پابندیاں, کچھ صحیح سچی مچی کی اچھی پابندیاں ہیں. اس میں عورت کا فائدہ ہے, اس میں عورت کا فائدہ, اس کی سوچ, اس کی فکریں مرتکز رہیں گی ایک طرف. کچھ واقعات سنانے کا دل نہیں چاہتا, اس سے معاشرے میں نیگیٹیوٹی بھی پھیل سکتی ہے, وسوسے بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں. یہ لبرل لوگ اپنی بیویوں کو بالکل آزاد رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ بالکل آزاد. اگر اس نے ہنس کے اس سے بات کر لی, اگر اس نے ہنس سے اس کی کیا ہو گیا ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اس پہ شک کریں, لیکن جب ان پہ پڑتی ہے نا تو یہ بھگتتے بہت, پھر یہ روتے ہوئے آتے ہیں یہ کیا ہو گیا. یہ بھائی مذہبی لوگ تو نہیں فری ہونے دیتے نا, بھائی یہ تمہارا کیا لگتا ہے بیگم اس سے اتنا فری ہو رہی ہو ہنس کے بعد, یہ کوئی کچھ لگتا ہے ٹھیک ہے, لگتا ہے تو بتا دو. تو کہے گی آپ مجھ پہ شک کرتے ہو. بھائی میں شک نہیں کرتا, لیکن ہمارے خاندانوں میں یہ رواج نہیں, بات ختم. لیکن جہاں زیادہ آزادیاں دیں گے, میں نہیں کہہ رہا سارے خراب ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے کچھ دن پہلے اپنے سفر کا واقعہ سنایا. ان کو تو میں نے تنبیہ کیا آپ کیوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے. ہوا یہ کہ اب یہ واقعہ سناتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اس سے منفی سوچ بھی پھیل سکتی ہے, اور خام خواہ میں آپ اپنی گھر والی پہ شک نہ کرنا شروع کر دینا. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا اس میں یہی ہے کہ بدگمان مت ہو. خام خواہ میں وسوسہ, جو وہم اور شک کے مریض ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتے. لیکن صرف اس کے ایک پہلو کو بیان کرنا مقصد ہے. وہ صاحب کہہ رہے ہیں میں سفر کر رہا ہوں, بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ذرا ایجڈ تھے, ان کے ساتھ ان کی وائف بیٹھی میں بالکل ینگ. اب یہ ان کا قصور ہے کہ اتنی تفصیل سے دیکھ کیوں رہے تھے, یہ میرا قصور نہیں. ان کو تو میں نے تنبیہ کر دی بھائی اتنی ڈیٹیل میں کسی کو کیوں دیکھ رہے ہو, بالکل ینگ, اور کہہ رہے ہیں بالکل لبرل سی خاتون, ادھورے لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے, جو ماڈرن کہ ہمیں پابندی نہیں. ہمارے میاں کتنے اچھے ہیں ایسے ماڈرن طریقے سے لے کے جا رہے ہیں, کوئی بال وال کھلے ہوئے ہیں, بالکل فری اسٹائل. اب فری اسٹائل ابھی دیکھو ہو گیا رہا ہے اس فری اسٹائل کا. میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیگم فری اسٹائل میں کہاں کس سے فری ہو رہی ہیں. کہہ رہے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے,
ادھر یہ, اور اس کے میاں صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ لڑکا چھڑا چھاٹ بیٹھا ہوا ہے. اب میاں کو اور اس چھڑے کو کھڑا کرو تو کوئی بھی اس کہے گا کہ یہ اس کے ٹکر کا یہ میاں جو ہے نا, اس لیول کا آدمی, اس ماڈرن اور خوبصورت لڑکی کے لیول کا یہ چھڑا تو ہے, یہ بیچ میں کباب میں ہڈی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھڑا اس چھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے, پھل جھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے. درمیان میں چونکہ شوہر بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے اب اتنے بھی لبرل نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے آ جائیں کہ چل بھائی تو بیٹھ جائے جہاں پہ. اللہ کا شکر ہے ابھی اتنا لبرل پنا ہمارے معاشرے میں نہیں آیا. میاں صاحب ماڈرن بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. کہہ رہے ہیں درمیان میں کیا ہوا ہے, میاں صاحب کو واش روم کا تقاضا ہوا, وہ اٹھ کے گئے ہیں, نمبروں کا تبادلہ. کہہ رہے ایسا لگ رہا تھا جانے کا انتظار کر رہے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی شک کیوں کر رہے, اول تو یہ ان کی یہ غلط حرکت ہے, یہ حرکتیں بولو, لیکن یہ انہوں نے کی ہیں, میں نے نہیں کی ہے. یہ غلط حرکتیں, کسی کو دیکھنا کون کس سے نمبر لے رہا ہے دے رہا, بھائی اپنے کام سے کام رکھو, بھاڑ میں جائیں, وہ جو مرضی کریں. یہ تو ویسے بھی تجسس میں آتا ہے نا. تو انہوں نے تو غلط کیا, لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملا وہ تو میں بتانا, میرے لیے بتانا ضروری ہے. تو کہہ رہے نمبروں کا کیا ہو گیا آپس میں تبادلہ. جیسے ہی وہ میاں واش روم سے ایک دم پھر گھننے بن کے بیٹھ گئے, جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا یہ لبرل پنے کا مزہ اڑا رہے ہیں. اب اس کو تھوڑے دنوں میں میاں کو پتہ چل جائے گا کہ جو بیگم کو ہم نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے, برقعے کی پابندیوں سے آزاد کیا ہوا ہے, یہ بھگتے گا تھوڑے دنوں میں. ابھی یہ محترمہ دیکھو, اگر وہ خاتون غلط نہیں ہے تو اپنے شوہر کے سامنے نمبر لے لینا اس سے, ایکسکیوز می آپ سے مجھے کوئی کام ہے, سنا ہے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ یہ ہیں, میں نے تو ٹھیک ہے بھائی اس کے سامنے لینا. یہ جو چھپڑ میں کام ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نیتیں ٹھیک نہیں ہے. اب اس لبرل آدمی کو کوئی میری تقریر سنائے کہ بیگم کو برقع پہنانا چاہیے, وہ کہے کہ یہ مولوی کون سے زمانے کے لوگ ہیں, پرانے. انگریز کو دیکھو بالکل ماڈرن آزاد. لیکن جب کسی دن جب یہ اور اس طرح کی خواتین اپنے میاں کو نچوڑ رہی ہوتی ہیں, فی الحال ابھی تھوڑا سا باقی ہے, یہ پورا ختم نہیں ہوا ہے, اس کو نچوڑو, اس سے پوری دولت نکالو, سارے حقوق لو, اور چھپڑ میں اسپیئر ٹائر کے طور پر وہ والا بھی ہم نے رکھا ہوا ہے. جیسے گاڑی میں ایک اسپیئر ٹائر ہوتا ہے نا, یہ پھٹ گیا تو ایک اور ہے نا. تو یہ میاں سے کسی دن ان بن ہو گئی اس کا, اس نے ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا, کسی دن ہمارا میٹر گھوم گیا, تو یہ فوراً عدالت سے جا کے کھلا لے گی, کیونکہ اس کے پاس پہلے سے اسپیئر میں ایک ٹائر موجود ہے. اس کو اس ٹائر کے پھٹنے کا غم نہیں ہے. جس کے پاس اسپیئر میں ٹائر نہیں ہوتے وہ تو کہتے ہیں بھائی پھٹا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے, اسی کو ریپیئر کرا کے اسی کو چلاتے رہو, یہی ہوگا نا. ارے آپ کے پاس ٹائر ہی پھٹ گیا اور کوئی نیا ٹائر نہیں ہے تو آپ اسی کو ریپیئر کراؤ گے نا, دوسرا تو آپشن ہی نہیں ہے. تو جب عورت کے پاس مزید بھی 8-10 آپشن, اور جب جو خاتون اس طرح کر رہی ہے اس کا مطلب ایک کے ساتھ نہیں کر رہی, اس کو جہاں کوئی مناسب سا پیس نظر آتا ہے وہ اس سے کانٹیکٹ کر لیتی ہوگی. تو ان کے پاس اسپیئر میں بہت سارے ٹائر رکھے ہوئے ہیں, ایک ٹائر نہیں ہے. اس ٹائر کے پنچر ہونے کا انتظار ہو رہا ہے. جب اس ٹائر میں ہوا نکلی, تھوڑا سا بھی پنچر ہوا, صرف پھس کی آواز آئی ذرا سی تو پھر یہ لبرل صاحب کہیں گے یار یہ مولانا لوگ صحیح کہتے ہیں بھائی, بیگم کو کیا کرانا چاہیے, پردہ. اگر یہ پردہ ہوتا نا تو پھر اتنا, پھر بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن ریشو کم ہوتا ہے. اگلا بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار برقعے میں ہے تو یہ ڈیزائن, اول تو اس کو کیا پتہ یہ ہے اندر مال کیا ہے اندر ہے